دہشت گرد سربراہ نہیں. 12 الیکشن اسمبلی میں نیشنل اسمبلی کے جیتا ہوں جو ورلڈ ریکارڈ ہے, اور ایسے لے کے جا رہے ہیں جیسے میں نے کوئی جرم, میں کوئی دہشت گرد ہوں. اب اس کے جو امیجز تھے اس کا رد عمل آنا تھا. اور یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری سازش ہوئی ہے, انہوں نے بڑی پلاننگ کے تحت کیا. ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس آ گئی ہے, ہم عدالت پہ جانے لگے کی جائے کہ ایک یہی نہیں ہے تو وہ ایک دم یہ کیسے جا کے جلانا شروع ہوگا. اور اس کو تو اس کے اوپر تو سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو بلائیں. یہ جو جناح ہاؤس میں ہوا ہے, یہ ہم وہاں وہ لوگ بتا رہے ہیں, میں جب ادھر تھا پولیس لائنز کے اندر انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا, تو وہاں جب مظاہرین آئے تو وہ بھی اتنی دور تھے تو پولیس نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا, شیلنگ کر دی. تو یہاں لبرٹی سے لوگ جا رہے ہیں ادھر, تو کدھر تھی پولیس؟ یہ کس نے کیا ہے؟ اگر اس کی صحیح تحقیقات ہو جائے تو پتہ چل جائے گا اس سازش کے پیچھے کون اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا ایک پوری پارٹی کو بین کرنے کے لیے, قلعدم کرنے کے لیے. یہ جو 7,000 لوگ جیلوں میں ڈالا ہے, یہ پہلے سے پری پلان تھا. اس کو بہانا مار کے تو ساری پارٹی کو جیل میں ڈالنا تھا. اور پھر یہ جو لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی اب پارٹی چھوڑ دے, یا جو اناؤنسمنٹس ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جو یہ کر رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پاکستان کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ پی ڈی ایم تو چاہتی ہے یہ, وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ملک کا ادارے جائیں, آئین جائے, ملک کی فوج بدنام ہو, اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کیونکہ اس نے خود فوج بڑی بدنام کی ہوئی ہے پہلے, اس کو نہیں فرق پڑ رہا. فرق ہم سب کو پڑ رہا ہے. یہ جو جن کا جینا مرنا ہے پاکستان میں, خوف ہمیں آ رہا ہے اس چیز کا. اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر اگر ابھی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اسٹریٹجی سے کوئی سب سے بڑی پارٹی ختم ہو جائے گی, وہ پارٹی اس لیے نہیں ختم ہو سکتی. ذرا پھر سے یہ دیکھ لیں, جس پارٹی کے پاس 70% اس کی مقبولیت ہو ملک میں, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. لوگ بھی چھوڑ دیں, چاہے لوگوں کو جو بھی کہیں, ان کو چھڑوا بھی دیں کہ جی ہم نہیں جا رہے, پریشر ڈال کے, اس سے پارٹی نہیں ختم ہونے لگی. پارٹی کا ٹکٹ پھر بھی جیتے گا. یہ جو راستہ ہے یہ تو پاکستان کی تباہی ہے. اور صرف یہ جو باقی پیڑھی ہے, جو ریلو کٹے ہیں, جن کا نہ ووٹ بینک ہے نہ کچھ ہے, جو مزے لے رہے ہیں اقتدار کے, یہ صرف یہ کی کوشش یہ ہے کہ فوج کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے لڑایا جائے. یہ ہے سازش. سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے, میرے اپنے پاکستانیوں سے, کہ دیکھیں یہ وقت ہے کہ ہم سب جاگیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو خوف اور ہراسہ پھیلایا جا رہا ہے, اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں. یہ جو عورتوں سے کیا رہے ہیں, یعنی میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم کون سی دنیا میں ہیں. ہمارے ملک, ہماری جو دین ہے, ہماری جو روایتیں, چادر اور چار دیواری, میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا. مجھے صرف ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا بیک لیش آنے والا ہے, جو ہمارے ملک کو مزید اور نقصان پہنچائے گا. ابھی تک کوئی جو بات نہیں کر رہا, سرکاری بلڈنگز کی بات کر رہا, اور میں جب کہا ہم نے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن فوری بنائی جائے, کیونکہ ہمارے پاس اب ثبوت آ گئے. ہر جگہ ہمیں لوگ نظر آئے جو ہماری پارٹی کے نہیں تھے, جن کے پاس بندوقیں بھی تھی, پسٹل بھی تھے, جو آگے کہہ رہے تھے کہ اٹیک کرو کور کمانڈر ہاؤس. میاں والی کے لوگ اتنے خوش تھے, وہ جو ہمارا جہاز چوک جیسے کہتے تھے, وہ کس سے جلا ہے؟ وہ تو سارے ایک میرا کارکن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو پتا چلا انہوں نے روکنے کی کوشش کی. کوئی نامعلوم افراد تھے. اس میں تحقیقات ہونی چاہیے, جس طرح جناح ہاؤس. ریڈیو پاکستان کیسے جل گیا؟ آپ دیکھیں مظاہرہ کہیں اور ہو رہا ہے, ریڈیو پاکستان ادھر جل جاتا ہے, ادھر تو بندہ ہی نہیں کوئی ہوتا.
اور آج کل تو فیس ریکگنیشن ہو سکتی ہے نادرا کے ذریعے، پتہ چل سکتا ہے کون ہے. تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ تحقیقات چاہیے. میں ذرا صرف ابھی گنا دوں، اب تک 25 لوگ شہید ہو چکے ہیں. دنیا میں 25 لوگ شہید ہو جائیں، کوئی سوچ رہا ہے کہ کس طرح پرامن احتجاج کرنے والوں کو گولیاں ماری گئی، سیدھی سیدھی گولیاں ماری گئی. 25 اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک 700 لوگ اس وقت گولیوں کی بھوک سے گولیاں لگی ہوئی جن کو ہسپتالوں میں 700. اب تک 7,500 ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. 7,500، جس میں میں نے کہا خواتین کی بھی ایک تعداد ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ خوف ہے کہ ان سے بڑا برا برتاؤ کیا جا رہا ہے. اور آخر میں نے ابھی سنا ہے کہ جناب 40 دہشت گرد میرے گھر میں ہیں جن کو میں نے پناہ دی ہوئی ہے، اور کہا جی کہ ہم ان کے اوپر کوئی گھر کے اوپر کارروائی ہوگی 40 دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے. میری ریکویسٹ ہے آپ کو کہ 40 دہشت گرد اگر گھر میں ہیں تو میری زندگی کو بھی خطرہ ہے. مہربانی کر کے ضرور آئیں یہاں، لیکن اس طرح نہ ہے کہ کوئی دعویٰ بول کے اس طرح کریں. سرچ وارنٹ لے کے آئیں ایک مہذب معاشرے کی طرح. آئیں کہ کوئی نام تو دیں، یہ دہشت گرد ہے کون، اور آئیں ہم آپ کو ساری دکھا دیتے ہیں گھر میں کدھر ہے، کتنے دہشت گرد ہیں. شاید میرا ہی فائدہ کروا دے کہ اگر کوئی چھپا ہوا وہ دہشت گرد ہے. لیکن اس کو ایک بہانہ نہ بنائیں. جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، جس طرح اس کو استعمال کیا گیا ہے آپ کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا، اس کو بھی استعمال نہ کریں کہ جس طرح کہ جی عمران گھر 40 دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں تو حملہ کرتا ہوں. تو اس لیے میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کو آپ اور آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ یہ بڑھتی جائے گی، کدھر تک جائے گی بات. اس میں تو کوئی حل ہے ہی نہیں کہ صرف پی ٹی ایم کو فائدہ کروانے کے لیے، کہ وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ حالات ہیں کہ 70% اس وقت قوم ادھر کھڑی ہوئی ہے، تو یہ جو تھوڑے سے ریلو کٹے ہیں ان کو بچانے کے لیے یعنی سب سے بڑی جماعت کو ختم کر دینا ہے، ختم کرنے کو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے. عقل کریں، بات کریں، مسئلہ حل کریں. اور مسئلہ ایک ہی ہے، کسی سے پوچھ لیں. تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، کسی سے پوچھ لیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا جب تک اب الیکشنز نہ ہوں. میں 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا صرف حل الیکشنز ہے. اور میں تب سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات چیت کرے اس پہ. جن لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں وہ نہیں سننا چاہتے، وہ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جی اکتوبر اور اس سے آگے چلا جائے. تو وہ تو یہ تو ہونا ہی نہیں. اگر یہ آج 70 ہے تو یہ اور بڑھ جائے گا آگے، لیڈ اور ان کی بڑھ جائے گی. مجھے آج خوف ہے کہ پاکستان اس راستے پہ نکل گیا ہے جو ہمارے ملک کی تباہی کا راستہ ہے. اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ اگر ابھی حکمت نہ استعمال کی گئی، اگر ابھی اپنے عقل کا نہ استعمال کیا، تو ہم شاید وہاں پہنچ جائیں جدھر یہ ٹکڑے ہم واپس جمع نہیں کر سکیں گے اپنے ملک کے. میں سب سے پہلے آپ سب کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سب کے پیچھے ہے کیا. یہ جو 1 سال سے ایک افراتفری ملک میں مچی ہوئی ہے، ایک پورا زور لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا راستہ بند کیا جائے کہ یہ ملک کے لیے بہت برا ہے، اس کو نہیں آنے دینا چاہیے. اگر الیکشن بھی نہ ہو، آئین بھی ٹوٹ جائے، کوئی سپریم کورٹ کو بھی ذلیل کیا جائے، لیکن اس کو نہیں آنے دینا. اس کے پیچھے ہے کیا؟ میں ذرا آپ کو پہلے یہ گراف دکھا دوں. یہ جو آپ کے سامنے یہ ذرا گراف دیکھیں، یہ ہے سروے کا رزلٹ. یہ سروے کا رزلٹ میں یہ ذرا ادھر دیکھ لیں کہ 70% اس وقت
तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है पाकिस्तान में। बाकी सारी पार्टीज की मिला के भी तो जो मकबूलियत है उन सबको अब खौफ है कि इलेक्शन अगर आ गए तो ये हार जाएंगे। अब ये पीडीएम की जमातों ने तब से फैसला किया हुआ है कि इलेक्शन भी नहीं लड़ना, क्योंकि इलेक्शन अगर हो गया तो इमरान खान आ जाएगा, और अगर इमरान खान आ गया तो उनको ये नहीं फिक्र कि मुल्क को अच्छा होगा या बुरा होगा, उनको फिक्र ये है कि इन्होंने अरबों रुपए के अपने करप्शन के केस माफ करवा लिए, और इनको डर ये लगा हुआ है कि जो 30 साल से मेहनत से इन्होंने पैसा चोरी का इकट्ठा करके बाहर रखा हुआ है, किसी तरह उस पैसे के ऊपर यानी वो महफूज रहे। और खतरा इमरान खान से है, क्योंकि बाकी तो सब मिले हुए। अब इसकी वजह से ये सारा मुल्क तबाही के रास्ते पे जा रहा है, कि सिर्फ इस खौफ से कि हमारा आपके पैसा ना ये आके, बस ये वजह है कि ये आमने सामना खड़ा सबसे बड़ी जमात और मुल्क की फौज, और ये कामयाबी से ये कर रहे हैं क्योंकि ये पुराने 30 साल के पुराने सियासतदान हैं। ये जाके वहां डराते हैं उनको कि सर वो आपको हटा देगा आके। मैं बार बार कह बैठा हूं कि मैं इदारों के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, मैं कह बैठा हूं, बार बार पैगाम पहुंचा बैठा हूं, लेकिन वहां से डराते जी आके हटा देगा आपको, फौज में इंटरफेयर करेगा। अगर इंटरफेयर करना होता, जब मुझे पता था कि पिछला आर्मी चीफ मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, आखिरी महीनों में मुझे आईबी की सारी रिपोर्ट थी, तब मैं उसे हटा देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक इदारा जो कि बचा हुआ है, बाकी इदारों को तो इंटरफेयर करके हमने तबाह कर दिया है, मैं ये नहीं चाहता था वो तबाह। और मैं आज जरा पहले तो ये पीडीएम के ऊपर बात में आता हूं, मैं जरा फौज के ऊपर बात कर रहा हूं। देखिए, मैंने सारी दुनिया में अपनी फौज का क्यों दिफा किया, क्योंकि मेरा तो इंटरनेशनल था, मेरी तो आवाज बाहर जाती थी। जब भी कुछ होता था, खास तौर पे वॉर ऑन टेरर में, तो जब पाकिस्तानी फौज को दोगला कहा जाता था, बुरा भला कहा जाता था, तो मैं ऐसा नोन फेस था, तो मुझे ये CNN, BBC कितने मेरे इंटरव्यूज किए, आप मेरे सारे बाहर इंटरव्यूज सुने। जिस तरह मैंने अपनी फौज को का दिफा किया, उसको डिफेंड किया, मुझे एक और पाकिस्तानी बताएं जिसने इंटरनेशनल मीडिया पे किया। यहाँ तो खैर हम कहें, यहाँ तो कोई मसला नहीं है, बाहर जिधर पूरी एक बाहर की लॉबीज बैठी हुई है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज कमजोर हो, उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई हुई थी। तो मुझे ये फख्र इसलिए है कि मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई फौज ने कोई चीज दे देनी थी, मैंने इसलिए किया कि मैं एक आजाद आदमी हूं, मैं गुलामी कभी किसी की कबूल नहीं की। मुझे जितनी मुझे दावतें थी कि बाहर रह लो, जितने मेरे कनेक्शंस थे, जो जितना मुझे इज्जत मिलती थी, बरतानिया की मैं बात कर रहा हूं, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं अपने मुल्क के अलावा कहीं रह सकता हूं। मैं हमेशा चाहता था कि कभी हम वो गुलामी ना करें जो मेरे माँ बाप की, हमारे बड़ों ने की थी। मैंने कभी किसी की गुलामी नहीं की, ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी इंसान के सामने मैं नहीं आज तक झुका। तो मैं समझता था कि किसी और बाहर के मुल्क में रहना, मैं जो मर्जी कर, कौन मुझे एक आदमी बताएं जिसको सब कुछ हो, वो अपनी जिंदगी के 22 साल लगाता है किसी चीज पे, कुर्बानियां देता है, यानी अपनी फैमिली की, कौन आदमी करता है? क्योंकि मेरा और कोई घर नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा पाकिस्तान के अलावा कहीं रहना। तो इसलिए मैं हमेशा ये ज़हन में डाल के बैठा था कि अगर हमारी फौज मजबूत ना हो, और मेरी स्टेटमेंट सुन लें, मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैंने कहा कि अगर फौज कमजोर हुई तो हमारा वही हाल होगा जो मुसलमान मुल्कों का है। उठा के देखे ना, ऊपर से लेके नीचे तक, लिबिया, सीरिया, सोमालिया, फिर अफगानिस्तान से जो हुआ, इराक से जो, सारे मुल्क तबाह हुए जो अपनी दफा नहीं कर सकते। हमें फख्र था कि हमारी सबसे मजबूत फौज। तो जब भी, पहले मैं वाजे कर दूं कि मैं कभी अपनी फौज की तनकीद करता हूं तो जिस तरह मैं अपने बच्चों की तनकीद करता हूं, इस्लाह करने के लिए, क्योंकि अगर फौज
اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا. اور یہ جو پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے اور کامیابی سے کہ کسی طرح آمنے سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کا اور تحریک انصاف کا, تو کون اپنی فوج سے لڑنا چاہتا ہے؟ مجھے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کیوں اس میں جیتے گا کون؟ اس پہ ان پی ڈی ایم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جب میمو گیٹ میں امریکنوں کو کہہ رہا تھا زرداری کہ جناب مجھے اپنی فوج سے بچا لو, اس کے پیسے باہر پڑ گئے. جب نواز شریف انڈین لابی کو اور اسرائیل لابی کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا, اپنی فوج کو کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی میں ملوث ہے, اس کے پیسے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے. وہ جب ہوتا ہے موقع باہر بھاگ جاتے. تو میرا تو کوئی باہر نہیں جانا. تو میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کامیابی سے وہ کام کر رہے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا. میں نے وہ دیکھا ہوا ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا. سب سے بڑی پارٹی تھی, مجھے قرآن الیکشن جیت گیا, فوج نے الیکشن کروایا اور صاف اور شفاف ترین پاکستان کی تاریخ کا الیکشن تھا. کس نے تسلیم نہیں کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ فوجی لیڈرشپ کی قصور تھا, لیکن وہ آدمی جو چاہتا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں, اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں مجھے برمان کو, پاکستان نہ ٹوٹتا. اس نے پوری پلاننگ کی اپنی ذات کے لیے. اس نے پاکستانی فوج کو لڑا دیا سب سے بڑی پارٹی سے, وہ ٹوٹ گیا. آج وہی ہو رہا ہے. یہ پی ڈی ایم لڑا رہی ہے جان کے. یہ جو کیسز بن رہے ہیں کہ جی ملٹری کورٹ میں کیس کر دو, آرمی ایکٹ سے کیس کر دو, کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ نہ آپ نے کوئی تحقیقات کی, نہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی, نہ پتا چلا کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا, اور ایک دم جج جوری اور ایکسیکیوشن فیصلہ ہو گیا کہ جی تحریک انصاف تحریک دہشت گرد جماعت ہے, اور پکڑ دکڑ شروع ہو گئی. 7,500 کارکنوں کو پکڑ لیا ہے, اس نے عورتوں کو پکڑ لیا ہے. کبھی اس ملک پہ ہوا ہی نہیں ہے. یعنی جس طرح عورتوں سے بدتمیزی ہوئی ہے, یہ کب ہوا ہے یہاں اس ملک میں؟ اور پھر یعنی گھروں میں جانا رات کو, سارا گھر توڑ دینا, عورتوں سے دھکے دے رہے ہیں عورتوں کو. شیریہ رفیدی کی بیوی کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گئے. پھر ایک جگہ سے چھٹتی ہے شیرین مزاری, دوسری جگہ پکڑ لیتے ہیں. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ تو جان کی ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں, گنونا خواب, جس کے اندر ایک ملک کی تباہی دیکھ رہا ہوں سامنے. کون سا ملک اجازت دیتا ہے اپنی اس طرح کی تباہی کرنے کے لیے صرف ان چوروں کی خاطر؟ میں آج ذرا پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں, تحریک انصاف 27 سال سے ہے, مجھے ایک جگہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہو کہ کسی قسم کا آپ قانون توڑیں, قانون کے باہر چلیں, آئین کے باہر چلیں. مجھے ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ میری بتائیں. 27 سال میں مجھے ایک میرے لیڈر کی سٹیٹمنٹ بتائیں جو میرے نیچے ہے, جو میری پارٹی کے لیے وہ کہے کہ جناب توڑ دو, گھراؤ کرو, جلا دو. ایک جگہ بتائیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب 25 میں, اچھا اس سے پہلے چلیں, 9 نومبر کو 9 اپریل کو مجھے نکالا پچھلے سال. 10 اپریل کو لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے. کسی نے کوئی کچھ کیا؟ کس نے کوئی جلایا گھرایا کچھ کیا؟ سب کو پتا تھا کس نے نکالا. کچھ ہوا؟ اس کے بعد 25 مئی کو ہم ایک پرامن مارچ کر رہے ہیں, جو 3 لانگ مارچز انہوں نے میرے خلاف کی تھی. ہم نے ان کے خلاف ایک FIR رجسٹر کی. گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں کو پکڑا. وہ پہلی دفعہ شروع ہوا جو انہوں نے 3 بجے لوگوں کے گھروں میں پکڑ کے لوگوں کو مارا داڑا. اور پولیس سے پوچھے, وہ کہہ جی نامعلوم افراد سے پیچھے سے حکم ہے. جب پولیس سے کہ وہ جی پیچھے سے ہمیں حکم, ہمیں تشدد کیا گیا. جب 26 کی صبح کو میں پہنچا تو میں نے جب دیکھا کیا حالات ہیں, میں نے کینسل کر دیا دھرنا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انتشار ہوگا.
26 नवंबर 4 लाख लोग पिंडी में जमा हुए। मैं कह सकता था कि हाँ हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, मुझे तब पता था कि इंतशार होगा। लोग मायूस हुए, मुझे बुरा भला कहा, मैंने कैंसिल कर दिया। 8 मार्च इलेक्शन रैली निकाल रहे हैं, इलेक्शन अनाउंस, सारी जगह पुलिस, वाटर कैनन्स, टीयर गैसिंग। मैं घर में इंतजार करूं रैलीज की, तो पता चला, एकदम पता चला, अच्छा टीवी पे ब्लैकआउट कर दिया। एक तो हमें टीवी मीडिया से बाहर निकाल दिया, सबसे बड़ी पार्टी को मीडिया के अंदर ब्लैकआउट किया हुआ है, तो हमें, मुझे पता ही नहीं कि मैं टीवी देख रहा हूं, मुझे पता ही नहीं। मुझे पता चलता है कि वो टीयर गैस, उसी वक्त मैं कैंसिल करता हूं अपनी रैली। मैं कहता हूं आज नहीं करेंगे, अगले दिन अप्लाई करते हैं क्योंकि इलेक्शन हो गया, इजाजत नहीं मिलती, रैली नहीं करता। उससे अगले दिन जब इजाजत मिलती है रैली करता। और उसके अंदर 8 जिले शाह का कत्ल किया, लोगों को मारा, बाजू टूटे, कुछ किया, एक इलीगल एक्ट किया। फिर मेरे घर पहुंच गए 14 मार्च को, मेरे घर पहुंच गए। आपने वहां पहुंचना है, वहां अदालत में इस्लामाबाद, मैं श्योरिटी बॉन्ड दे देता हूं, नहीं करते। 24 घंटे मेरे घर पे हमला होता है, किसी पॉलिटिकल लीडर पे हो। उसके बाद मैंने कहा कि जला दो, गिरा दो, कोई, मैंने कहा कि अटैक करो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, रेंजर्स भी थे, फौज को, कहीं मैंने कहा। उसके बाद 18 को मैं जाता हूं, जब मैं उधर जाता हूं मेरे घर पे हमला, बत्तर बंद गाड़ी, दरवाजा तोड़ के मेरा घर लूट लेते हैं, मेरी बीवी बेचारी अकेली होती है। उसके बाद मैंने कहा कि अटैक करो इनको, पकड़ो इनको, इनके खिलाफ करो, जलाओ। फिर जब मेरे ऊपर की साजिश होती है वहां जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, अल्लाह ने पता नहीं मुझे कैसे बचाया। तो जब मैं वहां से बचता हूं, क्या तब मैं कहता हूं कि इनसे बदला लो, कुछ करो, क्योंकि अंदर तो सारे रेंजर्स थे, नामालूम अफराद थे अंदर उसके, मुझे तो पता था कौन। क्या मैं कोई स्टेटमेंट करता हूं कि अटैक करो इनको? तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये मुझे पकड़ते हैं वहां से, मैं सुबह 9 मई को जाने से पहले कहता हूं कि अगर वारंट है तो मैं तैयार हूं अरेस्ट देने के लिए, मेरी स्टेटमेंट है। और मैंने कहा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आपने मुझे इस तरह उठाया, आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि मुझे उस दिन पता था इन्होंने कुछ करना। आराम से पकड़ लेते, पुलिस से पकड़वा देते। सारी दुनिया के अंदर इमेज गया है कि पहले शीशे तोड़ के सर पे मेरे डंडा मारा, लोगों को जख्मी किया, और मुझे ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हैं जैसे कोई दहशतगर्द, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी का सरबराह नहीं। 12 इलेक्शन असेंबली में मैं नेशनल असेंबली के जीता हूं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे मैंने कोई जुर्म, मैं कोई दहशतगर्द हूं। अब उसके जो इमेजेस थे उसका रद्द-ए-अमल आना था। और यहां मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरी साजिश हुई है, इन्होंने बड़ी प्लानिंग के तहत किया। हमारे पास अब सारी एविडेंस आ गई है, हम अदालत पे जाने लगे कि जुडिशल कमीशन बनाई जाए, तहकीकात की जाए कि एक पार्टी ने इतनी अपनी तवील स्ट्रगल में, जब उसने कभी वायलेंस की तरफ गई नहीं है, तो वो एकदम ये कैसे जाके जलाना शुरू होगा। और इसको तो, इसके ऊपर तो सबसे पहले आईजी पंजाब को बुलाएं, ये जो जिन्ना हाउस में हुआ। ये हम वहां, वो लोग बता रहे हैं, मैं जब उधर था पुलिस लाइंस के अंदर उन्होंने मुझे रखा हुआ था, तो वहां जब मुजाहिरीन आए तो वो भी इतनी दूर थे, तो पुलिस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, शेलिंग कर दी। तो यहां लिबर्टी से लोग जा रहे हैं उधर, तो किधर थी पुलिस? ये किसने किया है? अगर इसकी सही तहकीकात हो जाए तो पता चल जाएगा इस साजिश के पीछे कौन था, कौन उसको इस्तेमाल करना चाहता को बैन करने के लिए, कलादम करने के लिए। ये जो 7,000 7,500 लोग जेलों में डाला है, ये पहले से प्री प्लान था, उसको बहाना मार के तो सारी पार्टी को जेल में डालना था। और फिर ये जो लोगों को कहा जा रहा है कि जी पार्टी छोड़ दे, ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या जो ये कर रहे हैं उनको समझ आ रही है कि ये पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। क्योंकि पीडीएम तो चाहती है ये,
وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ملک کا ادارے جائیں، آئین جائے، ملک کی فوج بدنام ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ اس نے خود فوج بڑی بدنام کی ہوئی ہے پہلے، اس کو نہیں فرق پڑ رہا۔ فرق ہم سب کو پڑ رہا ہے۔ یہ جن کا جینا مرنا ہے پاکستان میں، خوف ہمیں آ رہا ہے اس چیز کا، اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر اگر ابھی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اسٹریٹجی سے کوئی سب سے بڑی پارٹی ختم ہو جائے گی، وہ پارٹی اس لیے نہیں ختم ہو سکتی۔ ذرا پھر سے یہ دیکھ لیں، جس پارٹی کے پاس 70% اس کی مقبولیت ہو ملک میں، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ لوگ بھی چھوڑ دیں، یا لوگوں کو جو بھی کہیں ان کو چھڑوا بھی دیں کہ جی ہم نہیں جا رہے، پریشر ڈال کے، اس سے پارٹی نہیں ختم ہونے لگی، پارٹی کا ٹکٹ پھر بھی جیتے گا۔ یہ جو راستہ ہے یہ تو پاکستان کی تباہی ہے، اور صرف یہ جو باقی پیڑھی ہے، جو ریلو کٹے ہیں، جن کا نہ ووٹ بینک ہے نہ کچھ ہے، جو مزے لے رہے ہیں اقتدار کے، یہ صرف یہ کی کوشش ہے کہ فوج کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے لڑایا جائے۔ یہ ہے سازش۔ سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں دیکھیں یہ وقت ہے کہ ہم سب جاگیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو خوف اور ہراساں پھیلایا جا رہا ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ جو عورتوں سے کہہ رہے ہیں، یعنی میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم کون سی دنیا میں ہیں۔ ہمارے ملک، ہماری جو دین ہے، ہماری تو روایتیں، چادر اور چار دیواری، میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ مجھے صرف ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا بیک لیش آنے والا ہے، جو ہمارے ملک کو مزید اور نقصان پہنچائے گا۔ ابھی تک کوئی جو بات نہیں کر رہا، سرکاری بلڈنگز کی بات کر رہا، اور میں جب کہا ہم نے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن فوری بنائی جائے، کیونکہ ہمارے پاس اب ثبوت آ گئے ہیں۔ ہر جگہ ہمیں لوگ نظر آئے جو ہماری پارٹی کے نہیں تھے، جن کے پاس بندوقیں بھی تھی، پسٹل بھی تھے، جو آگے کہہ رہے تھے کہ اٹیک کرو کورٹ کمانڈر ہاؤس۔ میاں والی کے لوگ اتنے خوش تھے، وہ جو ہمارا جہاز چوک جیسے کہتے تھے، وہ کس سے جلا ہے؟ وہ تو سارے ایک میرا کارکن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو پتا چلا انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ کوئی نامعلوم افراد تھے، اس میں تحقیقات ہونی چاہیے، جس طرح جناح ہاؤس، ریڈیو پاکستان کیسے جل گیا؟ آپ دیکھیں مظاہرہ کہیں اور ہو رہا ہے، ریڈیو پاکستان ادھر جل جاتا ہے، ادھر تو بندہ ہی نہیں کوئی ہوتا۔ اور آج کل تو فیس ریکگنیشن ہو سکتی ہے نادرا کے ذریعے، پتہ چل سکتا ہے کون ہے۔ تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ تحقیقات چاہیے۔ میں ذرا صرف ابھی گرا دوں، اب تک 25 لوگ شہید ہو چکے ہیں دنیا میں۔ 25 لوگ شہید ہو جائیں، کوئی سوچ رہا ہے کہ کس طرح پرامن احتجاج کرنے والوں کو گولیاں ماری گئی، سیدھی گولیاں ماری گئی۔ 25 اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک 700 لوگ اس وقت گولیوں کی بوم سے گولیاں لگی ہوئی جن کو ہسپتالوں میں 700۔ اب تک 7,500 ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، 7,500، جس میں نے کہا خواتین کی بھی ایک تعداد ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ خوف ہے کہ ان سے بڑا برا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں نے ابھی سنا ہے کہ جناب 40 دہشت گرد میرے گھر میں ہیں، جن کو میں نے پناہ دی ہوئی ہے۔